وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حافظ فرید الدین فاروقی صاحب نے کل سوال پوچھا، کچھ مصروفیت تھی، اس بنا پر جواب میں تاخیر ہوئی۔ انہوں نے سوال یہ پوچھا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین یعنی جوتیاں عرش اعظم سے بھی افضل ہے، یہ کہنا کیسا؟ اور ساتھ میں انہوں نے ایک مقرر صاحب کا نام لکھا ہے کہ ہاشمی میاں نے اپنی تقریر میں کہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اللہ کا عرش آپ کے قدموں میں ڈال دوں گا، ایسا حدیث پاک میں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جب بھی آپ مسئلہ پوچھیں تو کسی کا نام ذکر نہ کریں۔ آپ زید، بکر، خالد وغیرہ کہہ کے بھی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، نام نہ لیا کریں۔ تو سنیے کہ یہ کہنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں اللہ کے عرش سے افضل ہے، یہ سخت بے ادبی والی بات ہے۔ ہمارے یہاں پتہ نہیں ایک عجیب سا رجحان پیدا ہو گیا کہ خطبہ یعنی جو خطیب حضرات ہیں، مقررین، وہ بولتے وقت بہت زیادہ مبالغے سے کام لیتے ہیں اور اس حد تک بڑا چڑھا کر بول دیتے ہیں کہ انہیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس میں قرآن کریم کی تنقیص ہے، کعبۃ اللہ کی تنقیص ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات کی تنقیص ہے۔ اس کا بہت خیال کرنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مبالغے میں اس حد تک گزر جاؤ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ کے آداب بھی ملحوظ نہ رکھو۔ یہ نعت کا ہرگز مطلب نہیں ہے۔ خود اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا کہ نعت پڑھنا تلوار پہ چلنے کے برابر ہے، گھٹاتا ہے تو ایمان سے چلا جائے گا، بڑھاتا ہے تب بھی خطرہ ہے، یعنی اعتدال، معتدل، میانہ روی ضروری ہے۔ القصہ مختصر یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعلین ہے، یقیناً وہ ہم اہل سنت و جماعت کے لیے ایک متبرک چیز ہے، اور یقیناً اس کا یہ احترام ہے کہ اسے سروں پہ رکھا جائے، تاج سر بنایا جائے، لیکن بہرحال وہ جوتیاں ہیں اور پیروں میں پہنی جاتی ہے اور اس سے زمین پہ چلا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس لیے حضور سے منسوب ہر چیز لائق ادب و احترام ہے۔ لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ذکر کہیں قرآن میں بھی آیا ہو اور کہیں اس کی عظمت کے فضائل احادیث سے صحیح حدیث میں بھی ذکر کیے ہوئے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ چونکہ ہم لوگ اہل محبت ہے تو سرکار سے منسوب ہر چیز کا ادب کرتے ہیں، لیکن اتنی بڑی بات کہنا کہ سرکار کی جوتیاں عرش سے بھی افضل ہے، یہ سخت بے ادبی ہے۔ آپ کو پتہ ہے عرش کیا ہے؟ سنیے، یہ جو غیر مقلدین بار بار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہی ہے اور کہیں نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ان کا عقیدہ یہ کفریہ ہے۔ عرش کے معنی تختہ کے ہوتا ہے۔ جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا، قیصر و کسریٰ کی بڑی بڑی سلطنتیں روما اور بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، تو اس زمانے میں لوگوں پہ ہیبت ایسی ہوتی تھی بادشاہوں کی کہ جب وہ بادشاہوں کے دربار میں جاتے تو ایک بہت بڑا تختہ ہوتا، اس تختے پر ایک کرسی ہوتی اور پھر اس پر بادشاہ سلامت براجمان ہوتے، بیٹھے ہوئے ہوتے۔ تو اس منظر کو دیکھ کر لوگوں میں ہیبت پیدا ہوتی۔ اب وہ لوگ جو 360 بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ننگے کھلے بتوں کی، تو ان کے دل میں عظمت بٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حوالے سے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر استوا ہے، یعنی عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ صرف مثال ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ واقعی عرش پر ہے۔ اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، کہیں اللہ کے لیے ہاتھ کا لفظ آیا، کہیں اللہ تعالیٰ کے لیے وجہ کا، چہرے کا لفظ آیا۔ تو یہ جو جتنے الفاظ ہیں یہ سب اس کے ظاہری معنی مراد نہیں لینا چاہیے۔ بہرحال جہاں فرمایا گیا کہ اللہ عرش پر ہے، عرش کہتے ہیں تختے کو، وہ تختہ جس پر کرسی رکھی ہوئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے اس کے بارے میں قرآن کہتا وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اللہ کی کرسی کے اندر تمام زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے، بڑے بڑے پہاڑ، سمندر، تمام مخلوقات اس کرسی کے اندر ہے۔ اور وہ کرسی کہاں ہے؟ عرش کے اوپر ہے۔ اب سوچو عرش کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جب کرسی اتنی وسیع ہے کہ اس کے اندر تمام 7 طبق زمین، 7 طبق آسمان ہے، تو اللہ تعالیٰ کے عرش کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ اب وہ عرش جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کے لائق استوا فرما ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ عرش پر نہیں ہے، اللہ اپنی شان کے لائق ہر جگہ ہے،
ویسے تو جگہ کا لفظ بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے، بندے مومن کی رگے جاں سے زیادہ قریب ہے، لیکن عرش ایک بہت متبرک چیز ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے عرش کو بزرگی والا، عظمت والا اپنے حوالے سے فرمایا، عرش کا مالک، عرش کا خالق، عرش والا، اور وہ عرش جس کے پاس تمام فرشتے جمع ہو کے اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کے گن گاتے ہیں، گیت گاتے ہیں۔ ایسے زبردست عرش کے حوالے سے یہ کہنا کہ حضور کی جوتیاں عرش سے افضل ہے، یہ بے ادبی ہے۔ اب خود قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی عرش کے حوالے سے ارشاد فرماتا، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اور اس کے سوا کوئی پوجا کے لائق نہیں، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، بڑے عرش کا مالک۔ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ بڑے عرش کا مالک، اور پھر ایک جگہ ارشاد فرماتا اللہ تعالیٰ سورہ بروج کی آیت نمبر 15 میں، ذو العرش المجید، عزت والے عرش کا مالک۔ تو قرآن نے عرش کو عزت والا کہا، اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے، عزت والے عرش کا۔ اب ایسی عظیم الشان اللہ کی آیت، اللہ کی نشانی، اس کے بارے میں یہ کہنا سخت بے ادبی ہے، نہیں کہنا چاہیے۔ اور جن مقرر صاحب نے آپ نے نام لیا ہے، میں نے ان کی وہ تقریر نہیں سنی ہے، اگر آپ نے سنی ہے تو آپ ذمہ دار ہیں۔ اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو یہ شیعوں کی روایت ہے، جو حضرت علی کی جرأت و بہادری، قوت کو بیان کرتے وقت اکثر مبالغے سے کام لیتے ہیں۔ اتنا مبالغہ نہ کیا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھا کر حضور کے قدموں میں ڈال دیں گے، یہ بے ادبی والی۔ اول تو یہ روایت کہیں بھی اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں نہیں ہے، کسی بھی سنی صحیح العقیدہ عالم دین نے اپنی کتاب میں یہ روایت نہیں لکھی ہے۔ اور شیعوں کی کتابیں پڑھ لینا، رافضیوں کی کتابیں پڑھنا، اور حضرت علی کی جنہوں نے خیبر کو فتح فرمایا، یقیناً خیبر مدینہ شریف میں یہ قریب ایک جگہ ہے، اور وہ ایک قلعہ تھا، اور اس کا دروازہ حضرت علی نے توڑا ہے، اکھاڑا ہے، لیکن اب یہ کہہ دینا کہ عرش اعظم کو اٹھا کر رسول اللہ کے قدموں میں ڈال دیں، تو میں نے ابھی بتایا کہ عرش کیا ہے، اس کے اوپر اللہ کی کرسی ہے، اور وہ کرسی اتنی بڑی ہے کہ اس میں ساتوں زمین و آسمان سمائے ہوئے ہیں، پھر عرش کی عظمت کا عالم کیا ہے۔ یہ ساری روایتیں نہیں بیان کرنا چاہیے، خطبہ کو چاہیے کہ صحیح روایتیں بیان کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح توفیق عطا فرمائے، اور اس طریقے پہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے بزرگوں کا معمول رہا ہے۔